ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ نماز نہ پڑھنے والے سے بات ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے۔ میں 10 منٹ بعد پڑھ لیتا ہوں، میں قیلولہ کر لیتا ہوں، میں شام 4 بجے پڑھ لوں گا، میں یہ کام کر لوں، میں ایک 10 منٹ کی کال سن لوں، میں باہر سے بائک پہ چکر لگا کے آ جاؤں، میں پھر پڑھ لوں گا، نماز تو خیر پڑھ ہی لوں گا۔ جو اہمیت نہ دے، میرے معصوم فرما رہے ہیں، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا۔ ایک بندہ نماز پڑھا تھا، کبھی داڑھی کھجلائے، کبھی بدن پہ خارج کرے، کبھی لباس کو درست کرے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی۔ میرے سرکار نے فرمایا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے، اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے واضح ہو رہا ہوتا۔ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ خدا سجدے، خدا کے سجدے سے اچھی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے، خدا سے باتیں کرنے کے لیے سجدہ ایک ایسی جگہ ہے۔ میں باخدا زیادہ بول رہا ہوں تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں، میرے بعد تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ یہ مضمون سنایا جائے گا۔ انہی سے میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ واجب نماز تو واجب نماز ہوتی ہے، کربلا سے لے کے شام تک بن پلانے اونٹ کے اوپر بی بی زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہے۔ بابا جی بلکہ آگے چلتے ہیں تھوڑا۔ اب میں نماز کی عظمت میں ہی مصائب کے جملہ اسی پہ سلام کروں، بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ مصائب پڑھوں۔ شام غریبہ، مشتاق جی سہمے ہوئے یتیموں کو سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا۔ شام غریبہ تھی، سہمے ہوئے یتیموں کو سلایا اور نماز شب پڑھنے کا۔ خدا کی قسم ہم لوگ ٹریجڈی میں جی رہے ہیں، ہم لوگ المیہ میں جی رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی قسم، بڑا مان ہے نا ہم لوگوں کو کہ جی ہم جائیں گے قیامت میں اور ہمیں مولا بچا لیں گے۔ بڑا ہمیں مان ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے اور ہماری قبر میں ہمارے سے پہلے ہمارے مولا کی کرسی لگی ہوگی۔ وہ میری قبر میں آئیں تو ان کا کرم ہے، وہ کریم ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ علی عباس عسکری سوچے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے مجھے میرے مولا نے روکا ہے، جھوٹ میں بولتا ہوں، سنتا میں وہ ہوں جس سے میرے امام نے روکا ہے، دیکھتا میں وہ ہوں جس سے میرے امام نے روکا ہے، اور پھر میں یہ سوچوں کہ میں قبر میں جاؤں گا اور امیر المومنین میری قبر میں آئیں گے۔ امام علیہ السلام سے دھوکا، اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ میں نے 2 مہینے نجف اشرف حوزہ علمیہ میں گزارے ہیں۔ میرے اپنے والد کے پتہ نہیں کتنے وہاں پر شاگردان پڑھے ہیں۔ مولانا عمران انصاری اگر ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ جھولی پھیلا کے میں ان کے حق میں دعا کروں، نجف اشرف میں رہتے ہیں، مالک ان کو فیملی کے ساتھ آباد و شاد رکھیں۔ مولا کے حرم پہ بیٹھ کے اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، باخدا ابھی تک 2 سال گزر گئے میرے اندر اس بات کا اثر ہے۔ اس نے کہا تھا قیامت کا دن اتنا کراہت والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کی حدت اتنی شدت اتنی ہوگی، اتنی شدت ہوگی کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے غرق ہو رہے ہوں۔ امتیں حجتوں سے کہیں گی بے شک ہمیں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیجیں، اللہ سے کہیں اب حساب شروع کروائے۔ یہاں کھڑے ہونے کا، میں 1 منٹ لے، یہاں کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، اب حساب شروع کروائیں۔ عزت حسین کی قسم کسی نبی میں حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کلام کرے، خدا اپنے جلال میں ہوگا۔ خدا توفیق سماعت اس نعمت یہ چھین لے میرے سے اگر ان کانوں نے ایک عالم دین سے مولا علی علیہ السلام کی نگری میں بیٹھ کے یہ جملے نہ سنے۔ ہر نبی کے چہرے کا رخ ہوگا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ اور بخدا بابا جی یہاں تک سنا ہے کہ جناب رسالت میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے کلام کریں، اللہ اپنے جلال میں ہوگا، اس وقت میرے رسول اپنا سر سجدے میں رکھیں گے۔ جب سرکار سر سجدے میں رکھیں گے تو خدا کی جلالت پہ اس کی رحمت حاوی آ جائے گی۔ سننے کو ملتا ہے نا جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی اور ہم جو مومن ہیں ہم لواء الحمد کے سائے میں ہوں گے، اور وہ جو پرچم ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم لوگ ہوں گے، اور ہم اس قطار میں ہوں گے، ہم ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر پئیں گے۔ غلط فہمی سے خوش فہمی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سارے مان اگر کر کے مولا پہ جا رہے ہو نا قیامت کے میدان میں تو کچھ مولا کی مان لو۔ بالفرض مثال دے رہا ہوں، اگر تم مانگو جا کے تمہاری قطار میں جب تمہاری باری ہے تم کہو مولا مجھے کوثر دیں، اور علی نے پوچھ لیا تو نے دنیا میں ہر وہ کام کیا ہے جس سے میں نے روکا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ پہچانو اپنے آپ کو۔ مالک نہ ضرورت نہیں ہے،
معذرت کے ساتھ حق بنتا ہے ہمارا. وہ صاحبان ممبر کے آگے التماس ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں خدا میں نے یہاں تک میں نے میرے اپنے والد محترم میں مولانا تو نہیں کہوں گا, در اہل بیت کے چھوٹے سے خادم میں نے یہاں تک سنا ہے حجت خدا معصوم تکبیرۃ الاحرام کرتے وقت ہاتھ لرز رہے ہوتے تھے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. ہماری تو خیر وہ نماز ہی نہیں ہے نا. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا علی کی شریف بیٹی نے. آخری جملہ, نماز شب پڑھ یہیں چھوڑ کے سلام کر کے جا رہا ہوں. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا علی کی شریف بیٹی نے. تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہاں ہاتھ تھے کہ ہاتھ چھوڑ دیے. پتہ نہیں کیا خیال آیا, دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے فرمایا مالک میں اجڑ تو گئی ہوں لیکن اکبر کی ماں ہوں. بڑے حوصلے کے ساتھ, گریہ ڈھیر ہو جانا ہے میری بات. مالک بے شک میں اجڑ گئی ہوں لیکن میں نے اکبر کو پالا ہے. میرے مالک بے شک میں اجڑ گئی ہوں, میں ہوں تو غازی کی بہن. میرے مالک میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے, میں نے کوئی سوال نہیں کیا. میری غربت کا واسطہ ہے, مجھے خالی نہ لوٹانا. میرے مالک میں تو اسے مانگتی کی ہوں. میں نے اپنے بابا آخری آدھے منٹ سے پہلے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. میرے مالک میں مانگتی یہ ہوں, میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب کوئی نمازی نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو تیری ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ یہ نمازی یہ پرائے وقت میں بستر کا سکون چھوڑ کے میری عبادت کر رہا ہے. عرشیوں کو تیرا حکم ہوتا ہے تم اس کی زیارت کرو, تم اس کے حصے میں تسبیح کرو, تقدیس کرو. یہ پرائے وقت میں میری عبادت کر رہا ہے, اس کی زیارت کرو. میرے اللہ میں تجھے اپنی غربت کا واسطہ دے کے کہتی ہوں آج کی رات عرشیوں کو حکم نہ دینا کیونکہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے مالک آج زینب کے سر پہ, مالک سلامت رکھے, مالک گھر شفا نصیب فرمائیں. آخری جملہ, آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. ظاہراً میری مخدومہ دنیا میں تشریف لائیں, ظاہراً میری مخدومہ دنیا میں تشریف لائیں. خاتون جنت کے ہاتھوں پہ میری مخدومہ تھیں. میری بی بی خاتون جنت نے کوشش کی, بلایا, بات کی. ملکہ شام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. حیران ہو گئی, میری بیٹی آنکھیں نہیں کھولتی. دیر کوشش کرنے کے بعد جب آنکھیں نہیں کھولی تو خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کیا تو مولا کائنات تشریف لائے, فرمایا فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا یا علی دیکھیں یہ حسن اور حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے, یہ آنکھیں نہیں کھولتی, میں کیا کروں؟ خطیب ممبر سلونی کے ہاتھوں پہ آ گئی ملکہ شام. علی سے اچھا کلام کون کرے دنیا میں؟ علی نے فرمایا زینب آنکھیں کھولو, آنکھیں نہیں کھلی. مولا حسن کے ہاتھوں پہ آئی میری بہن آنکھیں کھولو, آنکھیں نہیں کھلی. یہ منظر چل رہا تھا یا اچانک گھر میں نواب کربلا داخل ہو گئے. عجیب منظر دیکھا, پورا گھر نوحہ کناں بنا ہوا تھا. میرے مولا چلتے چلتے ماں کے پاس تشریف لائے, ماں کی آغوش میں تشریف رکھی اور ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا ماما اماں آپ سب کیوں رو رہے ہیں؟ ننھے ہاتھ باندھ, وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے ماتم نہیں کرنا. اماں روتی کیوں ہے؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین میں کیا کروں, میں نے کوشش کی, تمہارے بابا نے کوشش کی, حسن نے کوشش کی, بہن آنکھیں نہیں کھولتی. قرآن کی قسم ایک حسین بادشاہ نے جملہ کہا اور تاریخ میں جملہ درد کے حوالے سے تاریخ سمیٹ کے رکھ دی. نہیں آنکھیں کھولتی, سب نے کوشش کی ہے, فرمایا سب نے کوشش کی ہے, آنکھیں نہیں کھولتی. چیخ نکلی حسین کی, ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. اے اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. میری بہن میرے حوالے کرے. بہن کو اٹھایا, ایک کونے میں تشریف لگائے, رو کے فرماتے ہیں زینب میں تمہارا غریب حسین تمہیں غربت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آنکھیں کھولو. میری غربت کا واسطہ, غربت کا بابا جی واسطہ دیا, آنکھیں کھلی, آنسو جاری ہوئے, زبان حال عرض کر رہا ہوں. آواز آئی حسین تو نے واسطہ دیا, میں نے آنکھیں کھول لی, یہ ہے بہن کا ادھار. حسین کبھی بہن قرض واپس مانگے تو آنکھیں بند نہیں رکھنی, حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے. آغا جی رکھے میرے سر پہ قرآن, ساری زندگی حسین کو انتظار رہا. بہن نے ادھار واپس نہیں مانگا, بابا جی مانگا کب واپس؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. یہاں شام کے بازار میں علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا, شرابیوں کی بھیڑ تھی. نو کے سنا کی طرف دیکھ کے رو کے فرمایا حسین آنکھیں کھول اور مجھے بازار میں چلتا دے. علی کی شریف بیٹی ہے, آپ کا گریہ. شہنشاہ ذکر مصائب بحر المصائب جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب جو کہ شبیہ ذوالجناب برآمد